بخاری مسلم میں حدیث ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقام رشتہ داری کی وجہ سے ہے یا کوئی اور وجہ ہے؟ جبکہ دوسرے صحابہ کی بھی بہت قربانیاں ہیں۔ جی بالکل ہیں قربانیاں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اولاد ابراہیم کو چن لیا، پہلے بنو اسرائیل کو چنا تھا، اب اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو کوئی ٹکر نہیں لے سکتا کہ بنو اسرائیل کو کیوں چنا، اور 2 بار قرآن میں فرمایا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی اور میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی۔ پھر نبی الاسلام کی مبارک آمد کی برکت سے بنو اسماعیل کو اب اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے باقی جہان والوں کے اوپر فضیلت دی ہے۔ لیکن جس طرح حضرت ابراہیم سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا کہ میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا اے ابراہیم، جو تیری اولاد میں سے نیکوکار ہوں گے ان کے لیے یہ عہد ہے کہ انہیں میں انسانیت کا امام اور اس طرح کے سارے معاملات ان کے ذریعے چلیں گے۔ تو آج بھی اولاد ابراہیم میں سے جو اس طریقے پہ ہے اس کے لیے سارے فضائل ہیں، چونکہ سیدنا علی ہوں، حسن و حسین ہوں، انہوں نے ثابت کیا اولاد ابراہیم ہونا، تو یہ ان کی نسبت نے بھی انہیں فائدہ پہنچایا اور ان کے اعمال بھی اس طرح کے تھے۔ یہ دونوں چیزیں پیرلل میں ہیں، ہم صرف نسبت کو نہیں مانتے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جس کے عمل نے اسے پیچھے چھوڑ دیا اس کا نسب، اس کی نسبت اسے آگے نہیں کر سکتی، یہ واضح حدیث ہے مسلم شریف میں۔ لیکن اگر کسی کا عمل ہے تو ظاہر ہے پھر وہ ایک نسبت، وہ ایک سمجھ لیں نور علی نور والا معاملہ ہے، اور یہ چیز اس کے ساتھ کوئی کنٹراڈکٹری نہیں ہے جو قرآن میں ہے نا کہ ہم نے تمہیں خاندانوں میں اور قبائل میں اس لیے بانٹا ہے کہ تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے، اور ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو پرہیزگار ہے۔ تو انسانیت میں یہ جو خاندانی سسٹم اور قوم اور قبیلے اور زبانیں یہ صرف پہچان کے لیے، اللہ کے نزدیک معیار جو ہے وہ تقویٰ ہے، جو نبی الاسلام کا آخری خطبہ بھی ہے حجۃ الوداع کا مسند احمد میں کہ کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، تم سب کے سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنائے گئے تھے، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو پرہیزگار ہوگا۔ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں، یہ بنیاد ہے، لیکن جب یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہوں پلس پھر خاندان والا معاملہ ہو تو وہ اللہ تعالیٰ نے چنا ہے، جس طرح نبی الاسلام نے خود فرمایا بخاری مسلم میں کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم میں سب سے بہترین جو خاندان تھا اس میں مجھے پیدا کیا، اور اس میں بھی جو سب سے بہترین شاخ تھی قریش کی بنو ہاشم، اس میں مجھے پیدا کیا۔ انبیاء کرام دنیاوی طور پر بھی اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتے ہیں تاکہ ان کے کریکٹر کے اوپر کوئی کلام نہ کر سکے۔ تو یہ دونوں چیزیں یہ ایکسٹریم رویے ہیں۔ کوئی شخص یہ کہے کہ خاندان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اہمیت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اہمیت دی ہے۔ ہاں اللہ نہ دیتا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، ہمارے نزدیک تو اللہ تعالیٰ اپنی دعوت توحید کے لیے کسی پیغمبر کا بھی محتاج نہیں ہے، لیکن چونکہ اب اس نے پیغمبروں کے ذریعے ہمیں ہدایت دی ہے تو ہم پیغمبروں کو بیچ میں سے نکال تو نہیں سکتے۔ اب جس نے ہدایت حاصل کرنی ہے اس نے پیغمبر کے ذریعے حاصل کرنی ہے، پیغمبر ہی وسیلہ ہے اللہ اور مخلوق کے درمیان ہدایت کا۔ اب کوئی شخص کہے کہ میں پیغمبروں کو بیچ میں سے نکال دوں، تو ایسا نہیں، اللہ کی مرضی ہے کہ پیغمبر کے ذریعے ہی ہدایت ملنی ہے۔ اللہ چاہتا تو ہم 10 دفعہ سبحان اللہ کہتے اور ہماری بھوک ختم ہو جاتی، لیکن اس نے بھوک مٹانے کا ذریعہ کھانے کو بنایا، پیاس مٹانے کا ذریعہ پانی کو بنایا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح چیزیں اسباب کے ساتھ جوڑی ہوئی ہیں اس طرح یہ والے سارے معاملات بھی ہیں۔ امام بخاری نے جو رفع الیدین کی پہلی حدیث حضرت علی سے لی ہے، انہوں نے حضرت علی سے لی گئی حدیث بخاری میں کیوں نہیں لی؟ کیا اس حدیث کو شامل کرنے سے رفع الیدین کا مقدمہ زیادہ مضبوط نہیں ہو سکتا تھا؟ میرے بھائی بخاری میں اور مسلم میں رفع الیدین کا مقدمہ جو مضبوط ہوا ہے اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ رفع الیدین کی حدیثیں ان صحابہ نے روایت کی ہیں جو نبی الاسلام کی وفات سے 1-1.5 سال پہلے مسلمان ہوئے ہیں، پیچھے اور کیا رہ گئے؟ امام بخاری سے زیادہ کیا کرتے رہا؟ اس حدیث کو وہاں لینے سے کوئی فرق نہیں پڑنا تھا، جنہوں نے نہیں ماننا وہ تو قرآن کو بھی نہیں مان رہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ باقی امام بخاری نے کچھ شرائط سخت لگائی تھی بخاری شریف کے حوالے سے کہ میں نے یعنی ایک تو ہے نا A+ گریڈ کی حدیثیں میں اس میں لوں گا، تو اس وجہ سے یا تو یہ حدیث A گریڈ کی ہے، A+ گریڈ میں نہیں لائی کرتی ہے اس لیے نہیں لی ہوگی انہوں نے، یا پھر یہ ہے کہ جس طرح امام مسلم نے مسلم شریف کے اندر
لکھا ہے کہ میرا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ جتنی صحیح حدیثیں ہیں وہ میں نے مسلم میں لے لی ہیں، البتہ میں نے وہ حدیثیں مسلم میں لی ہیں جن کی صحت کے اوپر علماء کا، اہل سنت کا اتفاق تھا۔ تو ظاہر ہے کہ ترمذی میں کئی حدیثیں ایسی ہیں جن میں امام ترمذی نے ساتھ لکھا ہے کہ میں نے اپنے استاد امام بخاری سے جب اس حدیث کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا حدیث بالکل صحیح ہے۔ اب وہ حدیث بخاری میں تو نہیں ہے، ترمذی کے اندر ہے، تو ظاہر ہے کہ بخاری کہیں ختم بھی تو کرنی تھی نا۔ اب یہ ساری صحیح حدیثیں ایک جگہ جمع کی جاتی تو بخاری کئی جلدوں کی بن جاتی، تو امام بخاری نے ایک اوورآل ایک بلیو پرنٹ تو سنت کا آپ کے سامنے رکھ دیا نا۔ آپ نے بتایا کہ کھڑے ہو کر پانی پینا نبی الاسلام کی سنت ہے، اور بخاری میں حضرت علی سے بھی ثابت ہے۔ اس حدیث کی انٹرنیشنل نمبرنگ بتا دیں، مجھے زبانی تو یاد نہیں ہے، آپ میرے لیکچر کے اندر ڈسپلے ہوئی بھی ہے، وہ آپ دیکھ لیں۔ آپ کھڑے ہو کر پانی پینا یہ لکھیں، لاکھوں لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھی ہوئی ہے، اس میں ایک ایک حدیث اس کے علاوہ بھی ڈسپلے ہوئی ہیں، مختلف حدیث، صرف یہ نہیں ہے بخاری کی۔ اور مسلم شریف میں ایک حدیث ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا جو بھول کے بھی کھڑے ہو کر پانی پیے وہ کیا کر دے، وہ حدیث منسوخ ہے۔ اور مسلم شریف جب پرنٹ کیا نا دارالسلام والوں نے، انہوں نے اس حدیث کے نیچے فٹ نوٹ لگایا اور حضرت علی کی یہ والی حدیث جو بخاری کی ہے وہ لکھ دی ہے نمبرنگ کے ساتھ کہ اس حدیث کی وجہ سے وہ منسوخ ہے۔ آپ نے جز رفع الیدین کی پہلی حدیث بیان کی ہے، اس میں ایک راوی ہے عبد الرحمن بن زیاد، ضعیف ہے، اس پر آپ کا کیا موقف ہے؟ میرے بھائی یہ جو حضرت علی علیہ السلام والی حدیث ہے، یہ حدیث جامعہ ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں بھی موجود ہے، اور آپ جس راوی کی بات کر رہے ہیں یہ جمہور کے نزدیک ثقہ اور صدوق راوی ہے۔ اس طرح جو چند ایک اقوال ہوتے ہیں نا کسی راوی کے بارے میں، وہ تو بخاری کے کئی راویوں کے بارے میں بھی ہیں، خود امام بخاری کے بارے میں بھی لوگوں کی رائے موجود ہے۔ اس طرح کرنے سے حدیثیں ضعیف نہیں ہو جاتی ہیں، ورنہ تو دنیا میں کوئی حدیث بھی نہیں بچے گی۔ ٹھیک ہے، اصول حدیث کے اوپر معاملات کو دیکھا جائے گا، ورنہ تو کئی صحابہ کرام کی حدیثیں بھی پھر ریجیکٹ کر دیں ہم ان کے اعمال کی وجہ سے، نہیں، ان کا اعمال اللہ کے سپرد ہے، حدیث کے معاملے میں ان کی جو سچائی ہے اس کو ایکسیپٹ کیا جائے گا۔ تو بعد کے لوگوں کے بارے میں بھی یہی ہے، حدیث کا معاملہ بالکل ایک ڈیفرنٹ ہے۔ اس کے اوپر آپ میری ایک ویڈیو بھی دیکھ لیں کہ محدثین نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی احادیث کیوں لی ہیں۔ اس وجہ سے نہیں کہ انہیں نہیں پتا تھا، حدیث کی فیلڈ میں کسی صحابی نے کوئی جھوٹ نہیں بولا ہوا، اسی لیے کہا جاتا ہے الصحابۃ کلھم عدول، تمام صحابہ عادل ہیں حدیث روایت کرنے میں۔ یہ گناہ اللہ کے فضل سے اللہ نے محفوظ رکھا ہے صحابہ کرام علیہم رضوان کو، اور ان کے بعد بھی جو لوگ اس طرح کے ہیں کہ جن کے اپنے عقائد و نظریات ہیں، کوئی خارجی ہے، کوئی ناصبی ہے، کوئی رافضی ہے، لیکن وہ جھوٹا نہیں ہے، سچا ہے، تو اس کی روایت بھی قبول کی جائے گی۔ یہ حدیث کا اصول ہے، اور یہ کوئی میں نے نہیں بنایا ہوا، شروع سے ہے۔ آج بھی کئی غیر مسلم آپ دیکھیں، یعنی اپنی تمام کمزوریوں کے باوجود سچ بولتے ہیں، بے ایمانی نہیں کرتے۔ تو اس طرح مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ تھے جو اپنی گمراہیوں کے باوجود سچ بولتے تھے، جھوٹ نہیں بولتے تھے، حافظہ ان کا نہیں بگڑا ہوا تھا۔ تو صرف عقیدے کی بنیاد کے اوپر ان کی حدیثیں فارغ نہیں کی جا سکتی کہ ان کا اپنا عقیدہ کیا تھا۔ بخاری میں 100 کے قریب راوی ہیں جو شیعہ ہیں، ان میں ایسے شیعہ راوی بھی ہیں جو شیعہ مسجدوں کے امام بھی تھے، یعنی وہ فرقہ واریت ہوئی بھی اور مسجدیں بھی علیحدہ، لیکن امام بخاری نے حدیثیں لی ہیں۔ بخاری کے کئی راوی ناسبی بھی ہیں، مروان بن حکم خود اتنا بڑا ناسبی ہے، حدیث تو لی ہے اس سے، چاہے وہ تائید میں لی ہے، لیکن پھر یہاں پہ ترجمہ کرنے والوں نے اس کے ساتھ رحمۃ اللہ علیہ بھی لکھ دیا ہوا ہے، رضی اللہ عنہ بھی لکھ دیا ہوا ہے مروان بن حکم کے ساتھ کہ بھی وہ راوی ہو گیا۔ راوی ہونے کا مطلب نہیں کہ پاک صاف ہو گیا، راوی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حدیث اس کی یہ درست ہے، باقی وہ اپنے اعمال کا جواب دہ خود ہوگا، سیدھی سی بات ہے۔ جس طرح بخاری میں حدیث ہے کہ وہ 3 راتوں سے جو تیرا مہمان تھا اے ابو ہریرہ شیطان تھا، ہے وہ جھوٹا لیکن اس نے بات سچی کی ہے۔ ہاں، تو اگر شیطان بھی سچی بات کرے تو آپ لے سکتے ہیں۔ تو مسلمانوں میں سے بھی جو گمراہ لوگ صحیح بات آگے روایت کر رہے ہیں تو حدیث کی فیلڈ میں ان کی حدیث لی جاتی ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ حدیث کی فیلڈ میں زیادہ ضروری چیز انسان کا سچا ہونا اور اس کے حافظے کا نہ بگڑنا ہے۔ امام مسلم مقدمے میں نہیں لکھ رہے کہ میں نے سب سے زیادہ جھوٹ بولتے ہوئے نیک لوگوں کو دیکھا ہے، اور فی البدی ان کی زبان سے جھوٹ جاری ہوتا ہے۔ آج بھی دیکھ لیں جتنے یہ وائزین کہانیوں والے ہیں، شکلیں دیکھیں کتنی ان کی مونوں والی ہیں، سب سے زیادہ کہانیاں وہ لوگ سناتے ہیں۔ تو امام مسلم نے بھی صوفیوں کے اوپر ٹانٹ کیا تھا کہ میں نے سب سے زیادہ جھوٹ بولتے ہوئے نیک لوگوں کو دیکھا ہے،
تو اب مجھے بتائیں نیک ہونا کسی کا چاٹنا ہے؟ اس کا عقیدہ بھی ٹھیک ہے وہ جھوٹا، اپنے فرقے کو یا اپنے عقیدے کو اونچا کرنے کے لیے جھوٹ بول دیتا ہے، تو حدیث اس کی نہیں محدثین لیتے تھے۔ اور سائملٹینیس کنٹراسٹ یہ کہ بندہ بد عقیدہ تھا لیکن وہ جھوٹ نہیں بولتا تھا، اس کی حدیث لی ہے، اور یہ عقل بھی تقاضا کرتی ہے کہ جو جھوٹ نہ بولتا ہو، حافظہ نہ اس کا بگڑا ہوا ہو، اس کے اپنے ذاتی کردار اللہ کے سپرد، آپ اسے حدیث لیں گے۔ لیں جی، یہ پورا آپ کا تھدا اللہ کے فضل سے میں نے ختم کر دیا ہے۔ جتنی پرچیاں میرے پاس آئی تھیں وہ میں نے جو برکت کے لیے یہاں بیٹھنے والا معاملہ ہم کرتے ہیں وہ کور کر دیے، باقی تو پرچیاں آپ ابھی بھی اتنی اور لکھ کے آگے کر دیں گے لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان۔ اے اللہ، جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا، ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، ہمارے بیوی بچوں کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما۔ جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی، تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما۔ بالخصوص انڈیا، کشمیر، فلسطین، چائنا، عراق، یمن، شام، افغانستان، پاکستان میں جہاں کئی مسلمان کس پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، غیب سے ان کی عزت، آبرو، جان و مال کی حفاظت فرما۔ حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول فرما۔ جو بیمار ہیں یا ان کے رشتہ دار بیمار ہیں شفا عطا فرما۔ جو فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ، تمام مسلمانوں کی تمام دینی، دنیاوی، جسمانی، روحانی، ظاہری، باطنی پریشانیاں، تکلیف، مصیبتیں، دکھ، بیماریاں، دشواریاں دور فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔